السلام علیکم۔ بیان شروع کرنے سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ادب اور احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور عمل کی نیت کے ساتھ سننی چاہیے۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا آگے آ جائیں اور جڑ کر بیٹھیں، یہی بیٹھنے کا صحیح ادب اور سلیقہ ہے۔ بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھ جائیں گے، باقی جو پیچھے بکھر کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب تشریف لے آئیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، مبارک مہینے کی مبارک رات ہے، مبارک مجلس ہے، مبارک تقریب ہے کہ آج یہاں نماز تراویح میں ختم قرآن کی سعادت حاصل کی گئی، اور بحمد اللہ یہ سعادت ہر شہر، ہر بستی، ہر محلے میں مسلمان حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک یہ سعادت بار 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 حاصل کرتے رہیں۔ اس مبارک موقع پر مجھے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں پر قرآن کریم کے جو حقوق ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے دل میں ان حقوق کی اہمیت اور عظمت پیدا فرمائے، اور پھر ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ جیسے ہمارے ذمے اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے نبی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں، بلکہ چھوٹوں کے بھی حقوق ہیں۔ حقوق ہی حقوق ہیں اسلام کے اندر، تو اسی طریقے سے قرآن کریم کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے، ایک مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ایک مسلمان پر قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 91 اور 92 میں ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ
الذي حرم ها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کروں اور قرآن کی تلاوت کروں. اللہ نے مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے. اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ انسانوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 مقاصد بیان فرمائے بعثت کے، نبوت و رسالت کے، دنیا میں تشریف آوری کے. ان میں سے پہلا مقصد وہ تلاوت کتاب ہے. اللہ فرماتے میں نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا اس لیے، اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیج کر انسانوں پر اور خاص طور پر مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. میرا نبی کس مقصد کے لیے دنیا میں آیا؟ پہلا مقصد بیان فرمایا تلاوت کتاب، یتلو علیہم آیاتہ. میں نے خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے دنیا میں بھیجا؟ تاکہ وہ انسانوں کے سامنے اور بالخصوص مسلمانوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے. اور اللہ نے عمومی طور پر تلاوت کرنے والوں کی قرآن میں فضیلت بیان فرمائی. سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 اور 30 میں ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں، ضرورت کے موقع پر اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، جن کے اندر یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں. کیا؟ تلاوت کتاب، اقامت صلاۃ، انفاق مال. قرآن کی تلاوت، نماز کا قائم کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا. فرمایا جن کے اندر یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں خسارہ کبھی نہیں ہو سکتا، جس میں نقصان نہیں ہو سکتا. لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ ان کا اجر ان کو پورا پورا دے دے. اور ایسا نہیں کہ ناپ تول کر کے پورا دے، اتنی تلاوت کی تھی تو اتنی نیکیاں ملیں گی، ایک قرآن ختم کیا تھا تو ایک قرآن کے حروف کے برابر نیکیاں ملیں گی. نہیں، اللہ کہتے ہیں وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا. انہو غفور شکور، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے، اپنی کتاب سے محبت کرنے والوں کی قدر کرتا ہے. جو اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. مجھے عظیم مؤلف، عظیم محدث اور عظیم اسکالر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. انہوں نے ایک جگہ لکھا، فرماتے ہیں کہ میں ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ میری ایک لکھی ہوئی کتاب بڑی محویت سے اور بڑی محبت سے پڑھ رہے تھے. مولانا نے بہت ساری کتابیں لکھی اور بڑی مفید کتابیں ہر گھر میں ہونی چاہیے، بالخصوص ان کی کتاب معارف الحدیث، وہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ میں نے ان صاحب کو دیکھا میری کتاب کو بڑے انہماک سے، بڑی توجہ سے اور بڑی چاہت سے پڑھ رہے ہیں. تو ان کی چاہت کو دیکھ کر میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی.
کہ دیکھو میری کتاب کو کتنی محبت سے یہ پڑھ رہے ہیں، تو فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو محبت اور چاہت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ پاک ایسے بندے سے محبت نہیں کریں گے، وہ تو بہت محبت کرنے والے ہیں۔ میں اپنے لکھے ہوئے رسالے، اپنے لکھے ہوئے مضمون اور اپنی لکھی ہوئی کتاب کو محبت کے ساتھ پڑھنے والے سے محبت کر سکتا ہوں، تو کیا میرا اللہ اپنی کتاب مقدس کے ساتھ محبت کرنے والوں، اس کی خدمت کرنے والوں، اس کی تلاوت کرنے والوں، اس کو سننے والوں اور اس کی اشاعت کرنے والوں اور اس کی حفاظت کرنے والوں اور اس کی قدر کرنے والوں سے کیا اللہ پاک محبت نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ یہ تو چند آیات میں نے آپ کو سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو بہت زیادہ ہے۔ تلاوت کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں صرف چند احادیث سنانے پر اکتفا کروں گا۔ ترمذی میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ فرمایا کہ جو شخص قرآن کی خدمت میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کی تعلیم میں، قرآن کی تدریس میں، قرآن کے درس میں، قرآن کی تفسیر میں اتنا مصروف ہو، شاغلہ القرآن میں یہ ساری باتیں آ گئی، جس کو قرآن نے مشغول کر دیا، جس کو قرآن نے مشغول کر دیا، ایسا مشغول کیا قرآن نے کہ اس کو کسی دوسری ذکر اور مجھ سے دعا کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی، اتنا مصروف۔ دوسرے بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، کوئی لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اور کوئی درود شریف کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اور کوئی استغفار کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اور کوئی دوسرا ذکر کر رہا ہے، اور کوئی دعائیں مانگنے میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس کے دل میں قرآن کی محبت ایسے ڈالی اور قرآن کو اس کے دل کی ایسے بہار بنایا اور آنکھوں کا نور بنایا کہ یہ بس قرآن میں لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر سے اور مجھ سے دعا سے مصروف کر دیا، مشغول کر دیا، اس کو کسی دوسرے ذکر اور دعا کی فرصت نہ ملی، تو اللہ کہتے ہیں جتنا مانگنے والے کو دوں گا اتنا بن مانگے قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے کو دوں گا، جتنا مانگنے والوں کو دوں گا۔ اس نے مانگا ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں اس کو سب سے زیادہ دوں گا۔ اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جتنا مانگنے والوں کو دوں گا ان سب سے افضل، ان سب سے زیادہ اسے دوں گا جو قرآن میں لگا ہوا تھا۔ اور فرمایا، آقا نے فرمایا، وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر الخلق، اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود اللہ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ ظاہر ہے کون مخلوق میں جو اللہ کے مقام تک پہنچ سکے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ میں اور آپ تو کسی شمار میں نہیں ہیں، ولی، قطب، ابدال، صحابہ، نبی، بلکہ نبیوں کا سردار، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کے مقام کو اللہ کا بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ معبود اور ہے اور عابد اور ہے، خالق اور ہے اور مخلوق اور ہے، بادشاہ اور ہے اور رعایا اور ہے، کوئی نہیں جو اللہ کے مقام تک پہنچ سکے۔ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ ہم اور آپ تو کیا، لاکھوں ابو بکر صدیق بھی جمع ہو جائیں تو محمد الرسول اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن جہاں اللہ کی بات آئے گی تو وہاں ہمیں محمد الرسول اللہ بھی اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے روتے ہوئے نظر آئیں گے، کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہم انا عبدک،
اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ الفاظ آئے ہیں تو دعا سن ہی لیں. قرآن کے حوالے سے بڑی پیاری دعا ہے حضور کی ہر دعا بڑی پیاری، ہر دعا بڑی پیاری، اور یہ دعا تو بہت ہی پیاری ہے. اور اس کی ایک فضیلت بھی شروع میں بتا دوں. ایک حدیث میں آیا کہ جس کو کوئی غم اور پریشانی لاحق ہو اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا. عجیب دعا ہے. اللہم انا عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ حضور فرما رہے ہیں، سید الانبیاء فرما رہے ہیں اللہم انا عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. وابن امتک، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں. وابن امتک، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں. ہم سب تیرے غلام ہیں. میں بھی غلام، میرا باپ بھی غلام، میری ماں بھی لونڈی، ہم سب غلام. ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تو جو بھی فیصلہ کرے وہ فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا. میرے اندر جرت نہیں کہ تیرے کسی فیصلے کو رد کر سکوں. عدل فی قضاؤک، اور اے اللہ تیرا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ عدل اور انصاف کا فیصلہ ہوگا. تو مجھے کھلائے تو عدل یہ ہوگا، اور بھوکا رکھے تو عدل یہ ہوگا. فتح دے تو عدل یہ ہوگا، اور شکست دے تو عدل یہ ہوگا. زندہ رکھے تو عدل یہ ہوگا، اور موت دے دے تو عدل یہ ہوگا. تیرا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عدل کا فیصلہ ہوگا. یہ تو اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی. کیا؟ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اے اللہ تیرے جتنے بھی نام ہیں، تیرے جتنے بھی نام ہیں، پہلی کتابوں میں، قرآن میں، لوح محفوظ میں، میرے پاس، تو نے مجھے سکھائے یا نہیں سکھائے، تیرے جتنے بھی نام ہیں، میں تجھے ان تیرے سارے ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں. رحمان ہونے کا واسطہ، رحیم ہونے کا واسطہ، غفور، شکور، علی، کبیر، منتقم، ودود، رزاق ہونے کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں. کیا؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء ہمی وذہاب حزنی. اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور اے اللہ قرآن کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، اور اے اللہ قرآن کو میرے غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دے. یہ دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل جو خود اللہ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. اور صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مشہور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا علی اثنین، صرف دو آدمیوں پر حسد جائز ہے. تفصیل کا موقع نہیں، میں اس مجلس میں موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اختصار کے ساتھ بات کرتا جاؤں گا. فرمایا کہ صرف دو آدمیوں پر حسد جائز ہے. علماء کہتے ہیں اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی پر حسد جائز ہوتا تو ان دو پر جائز ہوتا، لیکن حسد تو کسی اور پر جائز ہی نہیں ہے، کسی پر جائز نہیں. اس لیے کہ حسد بدترین گناہ ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. بعض کہتے ہیں کہ حسد رشک کے معنی میں ہے. دو آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے، دو آدمیوں پر. حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر جل جانا اور آرزو کرنا کہ یہ اس نعمت سے محروم ہو جائے. اور رشک کیا ہے؟ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ جیسے تو نے اسے یہ نعمت عطا کی ہے مجھے بھی عطا فرما دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تو نے اس کو رزق دیا مجھے بھی دے دے، اس کو نیک اولاد دی مجھے بھی دے دے، اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے. رشک جائز ہے، حسد حرام ہے. تو آقا نے فرمایا کہ صرف دو آدمیوں پر حسد جائز ہے اور ان کے علاوہ کسی پر نہیں.
رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار. ایک تو وہ شخص جسے اللہ نے قرآن عطا کیا ہے، وہ دن میں بھی قرآن کی خدمت میں لگا رہتا ہے اور راتوں کو بھی قرآن کی خدمت میں لگا رہتا ہے. جسے اللہ نے قرآن عطا کیا، دن کو بھی قرآن کی خدمت میں اور رات کو بھی قرآن کی خدمت میں. اور دوسرا کون؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے، وہ دن میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے اور راتوں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے. ایک تیسری حدیث سن لیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالماء. ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں. یہ حقیقت مادیت پرستوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. دل کا زنگ لگنا کیسے ہے؟ لیکن جو ایمانی حقائق پر یقین رکھتے ہیں انہیں یہ حقیقت فوراً سمجھ میں آئے گی کہ ہاں واقعی دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. انسان ایک گناہ کرتا ہے، زنگ کا ایک نقطہ، دو گناہ دو نقطے، تین گناہ تین نقطے، چار گناہ چار نقطے، 100 گناہ 100 نقطے. توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا جاتا ہے، نقطے لگتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے پتھر تو بہت نرم ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بعض پتھروں سے تو نہریں پھوٹتی ہیں، دور دور تک لوگ سیراب ہوتے ہیں. بعض سے تھوڑا سا پانی قریب کے لوگ سیراب ہو جاتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے پانی نہیں نکلتا لیکن خود اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. لیکن جس کا دل کالا ہو جائے، پورے دل کو زنگ لگ جائے، اس سے نہریں تو کیا پھوٹیں گی اور اس سے دوسرے تو سیراب کیا ہوں گے. اس بد نصیب کو خود بھی اللہ کے سامنے گرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. تو دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں. اور سچی بات یہ ہے، اگر ہمارے اندر سچ بولنے کا حوصلہ ہے تو آج ہمارے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے. کسی کے دل پر تھوڑا زنگ اور کسی کے دل پر زیادہ زنگ. کسی کا دل چوتھائی کالا اور کسی کا دل 10واں حصہ کالا، اور کسی کا آدھا دل کالا اور کسی کا پورا دل کالا. اثر ہوتا ہی نہیں. رمضان آیا اسے پتہ ہی نہیں، شب قدر آئی اسے پتہ ہی نہیں، تہجد کا وقت آیا اسے پتہ ہی نہیں. اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا رہا، آ جاؤ آ جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اسے پتہ ہی نہیں. دل پورا کالا ہو چکا. پولیس سے ڈرتا ہے، فوج سے ڈرتا ہے، عدالت سے ڈرتا ہے، امریکہ سے ڈرتا ہے، مادی طاقتوں سے ڈرتا ہے، چودھریوں سے، سرمایہ داروں سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ کا خوف دل میں ہے ہی نہیں. اللہ کا خوف نکل گیا. کیوں؟ دل کالا ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها. صحابہ اکرام تو سراپا طلب تھے، سراپا اشتیاق تھے، سراپا طلب، طلب ہی طلب، دین کی طلب، پاک ہونے کی طلب، صاف ہونے کی طلب.
اور اللہ کا محبوب بننے کی طلب صحابہ میں بڑی طلب. شاید ہمارے دل میں دنیا کی اتنی ہرس نہیں ہوگی جتنی صحابہ کے دلوں میں آخرت کی ہرس تھی, آخرت کی حریص. جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے تو پوچھا, عرض کیا, ما جلاؤہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو دور کرنے کی کیا صورت ہے؟ آقا نے فرمایا 2 علاج ہیں, کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. 2 علاج ہیں, ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرو اور دوسرے قرآن کی تلاوت کرو. جب موت کو یاد کرو گے اور قرآن کی تلاوت کرو گے تو دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میں آج کی مجلس میں آپ سے انتہائی لجاجت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ درخواست کرنا چاہتا ہوں, آج یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارا کوئی دن قرآن کی تلاوت سے خالی نہیں جائے گا. عزم کر کے اٹھیں, اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت ہوگی, دلوں میں نور آئے گا, دلوں کا زنگ دور ہوگا, اللہ کی رحمت نازل ہوگی, گھر میں برکتیں آئیں گی, مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوں گی. اس میں شک نہیں. آگے میں آ رہا ہوں, قرآن کا دوسرا حق بتاؤں گا. قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جسے قرآن کا معنی نہیں آتا وہ قرآن پڑھے ہی نہیں, کوئی فائدہ نہیں. جیسے بعض فتویٰ لگا دیتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں طوطے کی طرح رٹ لینے کا اور طوطے کی طرح پڑھنے کا. ارے نہیں بھائی, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, ہم نہیں ہے. اگر پڑھے گا تو فائدہ ہوگا. میرا یہ کتاب و سنت کے مطالعے کی بنا پر یقین بنا, اس کتاب کو یہ ہاتھ لگانا بھی ادب کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, یہ ثواب ہے. اس کو چومنا بھی ثواب ہے, اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے, اس سے محبت کرنا بھی ثواب ہے, اس کا ادب کر کے اونچی جگہ پر رکھنا یہ بھی ثواب ہے, اس کو پڑھنا یہ بھی ثواب, سمجھنا یہ بھی ثواب, سمجھانا یہ بھی ثواب, اس کو سیکھنا یہ بھی ثواب اور سکھانا یہ بھی ثواب, اور اس کی اشاعت میں مال لگا کر حصہ لینا یہ بھی ثواب. ہم اگر یہ فتویٰ لگا دیں کہ جسے قرآن کا معنی نہیں آتا وہ قرآن کو نہ پڑھے, کوئی فائدہ نہیں, طوطے کی طرح رٹ لینے کا اور پڑھنے کا, تو اللہ کی قسم کروڑوں مسلمان قرآن کے اندر بصیرت تھی, کتنی حکمت تھی. اللہ اکبر. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, جب انہوں نے میوات کے جہاد زدہ علاقے میں دین کی محنت کا آغاز کیا, عجیب حالات تھے وہاں کے, آپ کو تعجب ہوگا. مولانا نے ان سے پوچھا, بھئی تم مسلمان ہو؟ ہم مسلمان ہیں. نام مسلم سے نہیں, کام مسلمانوں جیسے نہیں, شکل مسلمانوں جیسی نہیں, رسمیں مسلمانوں جیسی نہیں, پھر بھی کہتے ہیں مسلمان. کہتے کیسے مسلمان ہو؟ کہتے ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کو قرآن کہتے ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں. کہ لاؤ. کہتے ہیں جب وہ کتاب لے کر آئے, قرآن لے کر آئے, تو قرآن گوبر, گائے کے گوبر میں لپٹا ہوا تھا, گائے کے گوبر میں. انہوں نے اپنے خیال میں ہندوؤں کی صحبت کے زیر اثر گائے کے گوبر کو مقدس سمجھا, اور مقدس سمجھ کر قرآن کے اوپر لپیٹا, اس کو لیپا اور گوبر لیپ کر اونچی جگہ پر رکھ دیا. یہ قرآن کا ادب ہو رہا ہے. مولانا نے ان سے پوچھا, ایک علاقے کے میواتیوں سے, تمہارے مسلمان ہونے کی کیا نشانی ہے؟ کوئی ہے نشانی؟ نماز, روزہ, کلمہ, کوئی چیز؟ ان کا ایک ہے, وہ یہ کہ ہم محرم میں گھوڑا نکالتے ہیں, محرم میں گھوڑا نکالتے ہیں. اب بصیرت دیکھیے, گھوڑا نکالنا یہ تو بدعت ہے, نجائز ہے, حرام ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں, لیکن مولانا نے فرمایا کہ
جب تک تمہیں دین کی سمجھ نہیں آتی ہے گھوڑا نکالتے رہو. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ گھوڑا نکالنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے تھے. احساس تھا کہ ہم مسلمان ہیں. کیوں گھوڑا نکالتے ہیں؟ اگر وہ گھوڑا بھی نہ نکالتے تو سمجھتے کہ اب تو ہم پکے ہندو ہو گئے. مسلمان ہونے کی آخری نشانی بھی ان کے ہاتھ سے جاتی رہی. وہ تو ایک نجائز چیز تھی، لیکن مولانا نے حکمت کی بنا پر انہیں کچھ عرصہ تک، جب تک دین کی سمجھ نہ آ جائے، اس کی اجازت دے دی. ارے قرآن یہ تو میرے اللہ کا کلام ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو تم پہاڑوں کو دیکھتے وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ہو جاتے. یہ تو اللہ کا کلام ہے. میں کیسے کہہ دوں اس مسلمان سے جسے اس کا معنی نہیں آتا کہ تمہارے قرآن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا کے کروڑوں مسلمان قرآن سے محروم ہو جائیں گے اگر میں یہ فتویٰ لگا دوں. میں ان سے کہوں گا ہاں ارے کچھ نہیں کر سکتے، قرآن کو دیکھ لیا کرو، ارے قرآن کو چوم ہی لیا کرو روزانہ. میں کہوں گا ان کو چوم لیا کرو روزانہ، قرآن کو ہاتھ لگا لیا کرو روزانہ، قرآن کو دیکھ لیا کرو روزانہ، قرآن کو پڑھ لیا کرو روزانہ. قرآن کو نہیں سمجھتے نہیں صحیح، پڑھ لیا کرو، اس سے محروم نہ ہو جاؤ. میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں نے اس طریقے سے ان کو قرآن سے جوڑے رکھا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اسے سمجھنے پر مجبور ہو. وہ نہیں تو ان کی نسلیں سمجھیں گی. تو میرے بھائیوں، اس کی تلاوت کسی طور پر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت میں لگ جائے اسے دوسرے کلام میں مزہ نہیں آتا، کسی دوسرے کلام میں مزہ نہیں آتا. جسے قرآن میں مزہ آنے لگے، امام ابو حنیفہ رحمہ قرآن کریم ختم کیے تھے 7000، پھر مزہ ہی نہیں آتا کسی دوسرے کلام میں. اور جو قرآن میں لگا رہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا خاتمہ بھی قرآن پر ہوگا. وہ جب دنیا سے جائے گا تو انشاءاللہ اس کی زبان پر قرآن کی آیات ہوں گی. ایسے بھی ہیں جو مرتے ہیں تو ان کی زبان پر گانے کے بول ہوتے ہیں اور زمین کے تنازعات ہوتے ہیں، مقدمے، لڑائی جھگڑے اور دوسرے دنیا کے تذکرے ان کی زبان پر ہوتے ہیں. اور ایسے بھی ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی زبان پر قرآن کی آیات ہوتی ہیں. کیا مبارک خاتمہ ہے. میں نے واقعہ ایک جگہ نقل کیا اور پچھلے دنوں میں نے اخبار میں بھی یہ واقعہ اپنے ایک کالم میں نقل کیا. انڈیا کے تھے حافظ سید قربان علی شاہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. غیر معروف خادم قرآن، غیر معروف. ایسے بھی ہیں نام مشہور نہیں ہے لیکن قرآن کی خدمت کا حق ادا کر دیا. کہتے ہیں رمضان مبارک میں بے آباد اور غریب علاقے کی مسجدوں میں جاتے تھے اور جا کر وہاں قرآن پڑھتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ مسجدیں اللہ کے حضور شکوہ کریں، اے اللہ نزول قرآن کا مہینہ تھا اور ہمارے در و دیوار قرآن کے سننے سے محروم رہے. تو مختلف مسجدوں میں جا کر پڑھتے جہاں کوئی حافظ سنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بعض حافظ ہوتے ہیں پیشہ ور، پیسے کے بغیر سنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، باقاعدہ بھاؤ تاؤ کرتے ہیں کیا ملے گا. ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں الحمدللہ جو پہلے کہہ دیتے ہیں ہم کچھ نہیں لیں گے، اللہ کی رضا کے لیے سنائیں گے. ایسے بھی ہیں، بے شمار ہیں. تو سید قربان علی شاہ غریب علاقوں کی اور بنجر علاقوں کی مسجدوں میں جاتے، تھوڑا سا قرآن پڑھتے، بڑی محبت قرآن سے. بیمار تھے
جوانی ہی میں انتقال کر گئے. فوت ہونے سے پہلے اپنے سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور پھر قرآن کی تلاوت شروع کی. الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھا اور رشتہ داروں سے کہا دیکھو قیامت کے دن تم گواہی دینا کہ میں قرآن پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا تھا اور قرآن پڑھا اور انتقال کر گیا. پورا قرآن ختم کیا. تو ایسے بھی ہیں جن کی زندگی خدمت قرآن میں گزرے تو اللہ پاک ان کو خاتمہ بالقرآن نصیب کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور ایک اور بزرگ کا میں نے واقعہ وہ نقل کیا. ان کی زندگی بھی قرآن کی خدمت میں گزری. جب انتقال کرنے لگے تو اپنے تیمارداروں سے کہا یہ تم نے چارپائی پر میرے نیچے قرآن کے اوراق بچھا رکھے ہیں, ان کو اٹھاؤ. ان کا یہاں تو قرآن کے کوئی اوراق نہیں ہے, لیکن وہ اصرار کر رہے ہیں بار بار اٹھاؤ. کیوں مجھے بے ادب بنانا چاہتے ہو؟ انہوں نے ان کے استاد کو بلا لیا. وہ آئے, اپنے استاد سے بھی یہی کہا کہ حضرت میرا خاتمہ ہو رہا ہے اور میرے نیچے انہوں نے قرآن کے اوراق بچھا رکھے ہیں, مجھے بے ادب بنا دیا, اٹھائیے ان کو. استاد نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن سمجھ نہیں رہے. تو استاد راز تک پہنچ گئے. فرمایا کہ بیٹا تم نے ساری زندگی بے لوث قرآن کی خدمت کی ہے, آج تم سراپا قرآن بن گئے ہو. ایسے قرآن بن گئے ہو کہ تمہیں دائیں بھی قرآن نظر آ رہا ہے, بائیں بھی قرآن, اوپر بھی قرآن, نیچے بھی قرآن, ہر طرف تمہیں قرآن نظر آ رہا ہے, ہر طرف قرآن. حقیقت یہ ہے کہ جب مسلمان قرآن کے رنگ میں رنگ جائے تو وہ چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے. تو بھائیو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم زندگی بھر قرآن کی خدمت میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ خاتمہ بالقرآن نصیب ہوگا. خاتمہ بالقرآن, قرآن پر خاتمہ, اللہ کی ذات سے امید ہے. تو پہلا حق قرآن کا یہ ہے قرآن کی تلاوت کریں. میں بالخصوص والدین سے کہوں گا خدا را آپ اپنے گھر میں تلاوت کا ماحول پیدا کریں تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد بھی اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرے. ایسا نہ ہو دن کا آغاز بھی گانوں سے اور دن کا اختتام بھی گانوں پر. آج ہر گھر میں گانے کی آواز, ہر گھر سے گانے کی آواز, اور قرآن کی آواز نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے. تھوڑی تلاوت کرے یا زیادہ, لیکن کوئی دن تلاوت سے خالی نہ جائے. کوشش کرو گے نبی سارے انشاءاللہ. قرآن کریم کا دوسرا حق وہ یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. قرآن کو پڑھا جائے, سمجھ کر پڑھا جائے. یہ قرآن کا دوسرا حق ہے. اللہ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ بندے اسے سمجھیں. اللہ کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ہم نے یہ کتاب اس لیے مبارک کتاب نازل کی تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں اور عقل والے اس کو سمجھیں. اللہ سورہ محمد میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. اور اللہ سورہ قمر میں 4 بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے, تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو؟ اللہ سوال کرتے, 4 بار سوال کیا. یاد رکھیے میرے بھائی, ایک ہے قرآن کریم میں اس طریقے سے تدبر کہ قرآن کی آیات سے
احکام اور مسائل نکالے جائیں اور پھر قرآن کا دوسروں کے سامنے درس دیا جائے، تفسیر بیان کی جائے، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے بھائی، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ جو چاہے قرآن کھول کر بیٹھ جائے اور اس سے احکام و مسائل کا استنباط کرنے لگے، مجتہد بن جائے۔ قرآن کا ترجمہ کھول کر بیٹھ گیا اور قرآن سے مسائل نکال رہا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آتا ہے مفکر اسلام حضرت مفتی محمود نور اللہ مرقدہ کا، جو میں نے اپنے بعد بزرگوں سے سنا کہ جناب ضیاء الحق صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے اجتہاد کے عنوان سے ایک کانفرنس کروائی جس میں بڑے بڑے اسکالر اور دانشور شریک ہوئے، اور انہوں نے اجتہاد کی اہمیت اور ضرورت پر بڑا زور دیا۔ اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہیے، اجتہاد کے بغیر امت مسلمہ ترقی نہیں کر سکتی، اور اب اجتہاد ہونا چاہیے ورنہ ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے۔ بڑی اہمیت بیان کی، بڑے مقالے پڑھے انہوں نے۔ جب مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے مقالے پیش ہوئے، اجتہاد کی ضرورت و اہمیت پر میں بھی اس کا قائل ہوں کہ اجتہاد ہونا چاہیے، لیکن علماء نے مجتہد کے لیے کئی شرطیں لکھی ہیں، کئی شرطیں۔ مجتہد وہ بن سکتے ہیں جس کی قرآن پر بڑی نظر ہو، گہری نظر ہو۔ مجتہد وہ بن سکتے ہیں جس کی ذخیرہ احادیث پر نظر ہو۔ مجتہد وہ بن سکتے ہیں جو آثار صحابہ، اقوال صحابہ سے واقف ہو، عربی زبان میں مہارت ہو، اس طرح کی کئی شرطیں۔ تو فرمایا کہ شرطیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں فی الوقت ساری شرطوں کو نظر انداز کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں ایک شرط تو ایسی ہے کہ آپ بھی تسلیم کریں گے کہ مجھ کو قرآن تو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے۔ انہیں سر ہلایا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس مجمع میں کون کون ہے جس کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو وہ اٹھے ہوئے سر جھک گئے، اس لیے کہ قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہ کسی جج کو آتا تھا اور نہ کسی پرنسپل کو اور نہ کسی بڑے بڑے اسکالر کو۔ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن آتا نہیں، لیکن بننا چاہتا ہے مجتہد، کہ میں سود کی حلت کو ثابت کروں، گانے بجانے کی حلت کو ثابت کروں، ثابت کر دوں سود حلال، گانا حلال، اور ناچ حلال، اور فحاشی حلال، معاذ اللہ۔ جو ایسے مجتہد ہوں گے وہ پھر اسی طرح کا اجتہاد کریں گے۔ پاکستان کا ایک نامور گلوکار ہے، میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ اس کا تعلق بھی ایک گمراہ فرقے کے ساتھ ہے۔ نامور گلوکار، مر چکا، پنجاب میں زیادہ مشہور تھا۔ گلوکار، ساری زندگی گلوکاری میں گزری اور آخر عمر میں اس نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ یہ نہیں کہ پھر علم حاصل کیا توبہ کر لے، ایک نیکی کے راستے پر آ جائے، نہیں، اپنی ساری غلاظتوں کو باقی رکھتے ہوئے قرآن کی تفسیر لکھ رہے ایک گلوکار۔ تو قرآن اتنا مظلوم تو نہیں ہے کہ جو چاہے وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر اجتہاد شروع کر دے اور مسائل اور احکام بیان کرنا شروع کر دے، اور معاذ اللہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بتانا شروع کر دے۔ یہ تو وہ نازک مسائل ہیں کہ کوئی اور اسکالر تو کیا، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ کیسے حرام کر رہے ایسی چیز کو جس کو میں نے حلال کیا؟ اور چیز بھی کیا تھی؟ شہد، پابندی لگا لی، میں استعمال نہیں کروں گا، صرف اتنا کہہ دیا، لیکن اللہ کی طرف سے تنبیہ نازل ہو گئی۔
اور یہاں ایسے ایسے مجتہد جو ناچ گانے کو اور سود کو اور صریحی حرام کو حلال ثابت کر دیں. تو بھائی ایک تدبر تو یہ ہے، یہ جو تدبر ہے قرآن سے مسائل کا نکالنا اور قرآن کو سمجھ کر پھر اس کا درس دینا اور عوامی طور پر بیان کرنا، یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا منصب ہے. دوسرا، قرآن کریم میں تدبر کا مقام یہ ہے کہ مسلمان قرآن کو سمجھے تاکہ قرآن سے نصیحت حاصل کرے. میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے، مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے میرا اللہ، کن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، کن کاموں سے منع کرتا ہے، کن قوموں پر عذاب نازل ہوا اور کن قوموں کو نوازا گیا. نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے. تو یہ ہر مسلمان نصیحت حاصل کر سکتا ہے، ہر مرد اور ہر عورت. اور صحیح بات یہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ جو قرآن کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ مسلمان ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. وگرنہ بے سمجھے پڑھنے اور سننے والوں کا حال تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا. آج کل محافل حسن قرات کا بڑا رواج ہو چلا. میں نے دیکھا محفل حسن قرات میں قاری صاحب اللہ کی پکڑ کی آیت پڑھ رہے ہیں، جہنم کی آیات، دوزخ کی آیات، عذاب کی آیات. آواز اچھی ہے، قاری صاحب نے جہنم اور عذاب اور اللہ کی پکڑ کی آیات پڑھی اور مجمع خوشی سے اچھل پڑا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خوشی سے اچھل پڑے. صرف سر کو دیکھ رہے ہیں، آواز کو دیکھ رہے ہیں، لہجے کو دیکھ رہے ہیں، انداز کو دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس آیت میں تو اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے. اگر معنی کو سمجھتا ہوتا تو خوشی سے اچھلتا نہیں، خوف سے رو پڑتا. اللہ نے کہا اور کن کے بارے میں کہا؟ جنہوں نے ابھی نیا نیا ایمان قبول کیا تھا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، حق کو جان لیا. تو وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور وہ بے اختیار پکارتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں ان کے ساتھ لکھ دے جنہوں نے تیری توحید کی اور تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دی. جنوں نے قرآن سنا، جنوں نے، اور سمجھا، سنا اور سمجھا، فوراً ایمان ہی نہیں لائے، ایمان کے دائی بن گئے. جن، اللہ کہتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمینا قرآنا عجبا. جنوں نے کہا ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے، عجیب، یہدی الی الرشد فآمنا بھی، ہم تو ایمان لے آئے، آج کے بعد کبھی شرک نہیں کریں گے. اور لوٹے اپنی قوم کی طرف کہنے ہم نے سنا قرآن، ہم ایمان لے آئے، تم بھی سنو قرآن اور تم بھی ایمان لے آؤ. دائی بن گئے. تو وہ جو قرآن شان بیان کرتے ہیں کہ ایمان والے قرآن سنتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز عشاء میں یہ صورت مبارکہ سنی، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کا بوجھ باہر نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان زمین کو دیکھ کر کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا.
یومئذ تحدث اخبارہا، اور اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. کیوں؟ بأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ اس کا رب اس کو حکم دے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ مختلف ٹکڑیوں میں ہوں گے. لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز میں یہ سورت مبارکہ سنی تو لکھتے ہیں کہ بیٹھ گئے ایک کونے میں داڑھی کو پکڑ کر اور رونے لگے اور اللہ سے کہنے لگے، اے وہ ذات کہ رائی کے دانے کے برابر نیکی کا بھی تو بدلہ دے گا اور رائی کے دانے کے برابر برائی کا بھی تو بدلہ دے گا، اپنے بندے نعمان کو دوزخ کی آگ سے بچا لینا اور اپنی رحمت کی وسعت میں اس کو داخل کر دینا. اب یہ کیفیت کب طاری ہوئی؟ جب وہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. ایک رات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یاسین پڑھی اور اس آیت کریمہ تک پہنچے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ. قیامت کا منظر سامنے آ گیا، لگا کہ اللہ کہہ رہا ہے اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ. دنیا میں تو سب ملے جلے تھے، مجرم اور نیک، عابد اور فاسق و فاجر، با وفا اور بے وفا، منافق اور مخلص، سب ملے جلے. لیکن قیامت کے دن اللہ کہے گا آج جدا ہو جاؤ. آج مخلوط مجمع نہیں ہوگا، مومن الگ ہوں گے، کافر الگ، مخلص الگ، منافق الگ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جب آیت کریمہ پڑھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو اپنے بارے میں سوچنے لگے پتہ نہیں میرا شمار کس میں ہوگا، مجرموں میں یا کہ نیکوکاروں میں. کہیں مجھے بھی اللہ نے کہہ دے کہ اے مجرم آج جدا ہو جا. پوری رات یہی آیت کریمہ پڑھتے رہے اور روتے رہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ اکبر. جب سورہ نجم کی آخری آیات نازل ہوئیں، اَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، کیا اللہ کے کلام پر تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ مفہوم ہے ان آیات کا. جب یہ آیات نازل ہوئیں اصحاب صفہ نے سنی یہ آیات. اصحاب صفہ کون تھے؟ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر نبی کے دروازے پر آ پڑے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. تاریخ اسلامی کا پہلا مدرسہ صفہ. لیکن جب یہ آیات سنی تو اصحاب صفہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے. اللہ کہہ رہا ہے افمن هذا الحدیث تعجبون، کیا اللہ کے کلام پر تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ بھی رو پڑے، اور پھر آپ نے انہیں تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ جو اللہ کے ڈر سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے گا تو دل میں خوف بھی پیدا ہوگا، اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی. اس لیے کہ تلاوت کی شان یہ ہے کہ جہاں جنت کی آیات ہوں وہاں اللہ سے جنت کا سوال کرے، جہاں دوزخ کی آیات ہوں وہاں دوزخ سے پناہ مانگے، جہاں اللہ کے نیک بندوں کی علامات ہوں اللہ سے دعا کرے اللہ یہ علامتیں میرے اندر بھی پیدا فرما دے، اور جہاں فرعونوں، قارونوں اور اللہ کے نافرمانوں کی علامات ہوں تو اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے ان علامتوں سے بچائے رکھنا. قرآن کی تلاوت کا ادب تو یہ ہے، اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کی جائے. جہنم کی آیات آئیں تو رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی شکل تو بن جائے، اور اللہ کی مغفرت
اور رضا اور جنت کی آیات آئیں تو اس کے چہرے پر بشاشت اور مسکراہٹ پھیل جائے. یہ کیفیت ہو. میں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں پڑھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ نماز پڑھا رہے تھے اور غالباً تراویح کی نماز تھی. جہنم کی آیات پڑھی تو سارے مجمع کی سسکیاں سنائی دینے لگی. اور لکھا ہے کہ پھر جنت کی بشارت کی مغفرت کی آیات پڑھی تو سب پر خوشی کی ایسی کیفیت چھائی کہ بعض کی تو مسکراہٹ اور کہکہے چھوٹ گئے. اگرچہ مسئلے میں نہ جائیے گا, کہکہے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, گئے وضو کر کے آئے, لیکن بتانا یہ تھا کہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جنت کی آیات کو سن کر ہنسنے لگے اور جہنم کی آیات کو سن کر رونے لگے. تو میرے بھائیوں, یہ کیفیت تب حاصل ہوگی جب قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے گا. اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کوئی صرف ترجمہ سمجھ سکتا ہے, صرف ترجمہ سمجھے, اور جو تفسیر سمجھ سکتا ہے تفسیر سمجھے. یہ عذر قابل قبول نہیں کہ ذہن کام نہیں کرتا. ارے اللہ کے بندو, اتنی اتنی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہو, ذہن کام کرتا ہے, اور دنیا کے گورکھ دھندے میں ذہن کام کرتا ہے, اور تدبیریں اور سازشیں کرنے میں ذہن کام کرتا ہے, لیکن اللہ کا قرآن سمجھنے میں ذہن کام ہی نہیں کرتا. میں نے ایک صاحب کو دیکھا, میں میرے تعلق والوں میں سے ہیں, جب بھی میں کچھ عرصے کے بعد ان سے ملتا تھا تو پتا چلتا کہ کسی نئے ایم اے کی تیاری کر رہے ہیں. نئے ایم اے کی تیاری, ایم اے صحافت, ایم اے سیاست, ایم اے فلاں اور ایم اے فلاں. ہر وقت کسی نہ کسی ایم اے کے وہ چکر میں ہوتے تھے, لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں ہے اور قرآن کے لیے دماغ نہیں ہے, ذہن کام ہی نہیں کرتا. ارے کوشش تو کر کے دیکھو, سادہ ترجمہ ہی صحیح, سادہ ترجمہ. اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں, اور اللہ نے بڑی محبت سے نازل کیا اپنے بندوں کی طرف تاکہ بندے سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں. تو بھائی انشاءاللہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے نبی, انشاءاللہ کوشش کیجیے, اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ. اب تو جگہ جگہ اتنے انتظامات. دیکھیے ہمارے یہ الطاف بھائی, اللہ اکبر, اللہ جسے قبول فرمائے, چائے بیچتے بیچتے قرآن کی خدمت کے لیے اللہ نے قبول فرما لیا. اب ہر وقت لگے ہوئے ہیں یہی فکر, قرآن کا نور پھیل جائے, خود بھی اسی فکر میں اور بیوی بھی اسی فکر میں. اللہ اکبر, اللہ جسے چاہے قبول کر لے. کتنے ہیں علم والے وہ خدمت سے محروم, اور کتنے ہیں دنیا دار لیکن اللہ پاک نے ان کو خدمت کے لیے قبول فرما لیا. چھوٹے چھوٹے کورس, لمبے کورس, بہانے کسی طریقے سے آئیں, کچھ قرآن سمجھ جائیں, کوئی لینا دینا نہیں, کوئی تنخواہ نہیں, کوئی لالچ نہیں, بس قرآن سمجھ جائیں, قرآن کے قریب آ جائیں. یہ اللہ ہے جو کسی کے دل میں اپنی کتاب کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. اور اللہ کی قسم بڑا خوش نصیب ہے اللہ جس کے دل میں قرآن, صاحب قرآن اور دین کی محبت کا جذبہ پیدا فرما دے. اور تیسرا حق بھائیوں قرآن کا وہ یہ کہ جو کچھ سمجھا جائے پھر اس پر عمل بھی کیا جائے. اللہ نے یہ کتاب تعویذ گنڈے کے لیے نازل نہیں کی اور دکانوں میں سجانے کے لیے نازل نہیں کی اور ناجائز قسم کے کاروبار کی قرآن خوانیوں کے لیے اللہ نے کتاب نازل نہیں کی. قسمیں اٹھانے کے لیے اور صرف جلسوں کا افتتاح کرنے کے لیے اللہ نے کتاب نازل نہیں کی. حد ہو گئی قرآن کی بے حرمتی کی,
गंदी फिल्मों की दुकान खोल रहा है और चंद पेशावर लोगों को बुला लेते हैं कुरान खानी के लिए कि मेरे कारोबार में बरकत हो जाए। झूठ बोला जा रहा है जलसे के अंदर, झूठ बोला जा रहा है, फहाशी की तरगीब दी जा रही है, उलमा का मजाक उड़ाया जा रहा है, कुरान का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन जलसे का इफ्तिताह हो रहा है कुरान की तिलावत से, कुरान की तिलावत से। अल्लाह के बंदो, कुरान अल्लाह पाक ने इसलिए नाजिल नहीं किया, कुरान तो अल्लाह ने हिदायत के लिए नाजिल किया है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब में कोई शक नहीं, यह हिदायत है किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। मुत्तकीन तो पहले मुत्तकी हैं, उनको हिदायत क्या मिलेगी? क्या फासिकों के लिए हिदायत नहीं? क्या नाफरमानों के लिए हिदायत नहीं? बेनमाजों के लिए हिदायत नहीं? बात तो लंबी है, मैं बात मुख्तसर करता हूं। अल्लाह कहते हैं यह किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए, मतलब यह कि जो इस किताब पर अमल करेगा वो मुत्तकी बनकर रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि जो इस किताब से जुड़े, इसको पढ़े, समझे और फिर इसके मुताबिक अमल करे और फिर मुत्तकी ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, अगर इस पर अमल किया जाए तो अल्लाह की कसम यह किताब इंसान को अंदर और बाहर से बदल सकती है। दिल बदल सकती है, दिमाग बदल सकती है, सोचने का अंदाज बदल सकती है, अहदाफ बदल सकती है, तरजीहात बदल सकती है, पूरे इंसान को अंदर और बाहर से बदल देती है यह किताब। सहाबा किराम को नहीं बदला। अल्लाह कहते हैं वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअ मा अल्लफ़त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। ऐ मेरे हबीब, अगर जमीन में जो कुछ भी है, मालो दौलत, सोना चांदी, वो आप सारे का सारा खर्च कर देते तो इन अरबों को आपस में भाई भाई नहीं बना सकते थे, इनके दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते थे। ये मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की है। किसके जरिए? कुरान के जरिए और साहब कुरान के जरिए। सब ने कुरान को पकड़ा, अल्लाह ने उनको भाई भाई बना दिया, अल्लाह ने उनको बदल दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, सब मिलकर, एक दो नहीं, सारे मिलकर। ये अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी क्या है? हजरत इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी कुरान है, कुरान, ये कुरान है अल्लाह की रस्सी, लन फिसाम लहा। और याद रखिए, अल्लाह की रस्सी हमारी गफलत की वजह से हमारे हाथ से छूट तो सकती है, टूट नहीं सकती है। अल्लाह की रस्सी बड़ी मजबूत रस्सी, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ेगा अल्लाह तक जरूर पहुंचेगा, अल्लाह तक पहुंचना उसके लिए आसान हो जाएगा। इस वक्त उम्मते मुस्लिमा के अमराज का, उसकी पस्तियों का इलाज वो कुरान में पोशीदा है। कुरान में, कुरान को अगर उम्मत मुस्लिमा मिलकर मजबूती से थाम ले तो अल्लाह पाक इसकी जिल्लत को इज्जत में बदल सकते हैं। और कुरान को थामने का मतलब क्या है? कुरान को समझा भी जाए और कुरान पर अमल भी किया जाए। बेशक हिफ्ज़े कुरान के बड़े फजाइल हैं, मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन मेरे हाफिज और कारी भाइयों, ये फजीलतें उस हाफिज के लिए हैं जो कुरान पर अमल करे। हम ऐसे हाफिजों को भी देखते हैं, ऐसे हाफिजों को भी अल्लाह हिदायत दे, कुरान हिफज किया लेकिन जिंदगी सरासर कुरान के खिलाफ जा रही है, सरासर।
اور گمانڈ یہ ہے کہ نہ صرف میں صرف جنتی ہوں بلکہ سارے خاندان کو بھی میں جنت میں لے کر جاؤں گا. عمل نہ کروں. قرآن کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے, ساری زندگی قرآن کی طرف پیٹھ. قرآن مشرق کی طرف لے جاتا ہے, یہ بے عمل حافظ مغرب کی طرف جاتا ہے. قرآن مکہ اور مدینہ کی طرف لے جاتا ہے, یہ بے عمل حافظ امریکہ اور برطانیہ کی طرف لے جاتا ہے. قرآن حیا کی طرف لے جاتا ہے, یہ بے حیائی کی طرف جاتا ہے. ایسے حافظ کی سفارش قبول نہیں ہوگی. ایسے حافظ کے خلاف تو قرآن حجت بن کر آئے گا. یا اللہ تو نے اس کو میرے سینے میں محفوظ کیا, لیکن نہ اس نے میرے حلال کو حلال سمجھا, نہ میرے حرام کو حرام سمجھا. صاف حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا, زبانی یاد کیا, حلال کو حلال سمجھا, حرام کو حرام سمجھا, اللہ اسے جنت میں داخل کرے گے, اور اس کے خاندان میں سے 10 ایسے افراد جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی, اللہ ان کے بارے میں اس کی سفارش کو قبول کریں گے. یہ اس حافظ کے لیے بشارت ہے جو عمل کرنے والا ہو. عمل, میرے بھائیوں, سمجھنے کے بعد عمل کا درجہ ہے. عمل کا جب تک قرآن پر عمل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک قرآن کی برکتیں اور رحمتیں حاصل نہیں ہو سکتی. اہل علم نے مثال لکھی ہے, اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو کوئی نسخہ لکھ کر دے دے اور آپ نے وہ نسخہ چاندی میں یا سونے میں بند کروا لیا اور گلے میں لٹکا لیا یا خوبصورت غلاف میں بند کر کے جیب میں رکھ لیا, تو اس نسخے کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس نسخے پر عمل نہ کیا جائے. جب تک قرآن پر عمل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے بلندی عطا کرتا ہے اور بعض کو ذلیل کرتا ہے. کون ہے جن کو بلندی ملتی ہے؟ جو اس پر عمل کرنے والے ہیں. اور کون ہیں جو پستی میں گرتے ہیں؟ جو اس پر عمل نہیں کرتے. کوشش کیجئے میرے بھائیوں کہ ہم عمل کرنے والے بنیں. کوشش تو کرو گے نا بھائی انشاءاللہ العزیز. اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے جسم پر قرآن کو نافذ کر لے, اپنے اپنے جسم پر. اور جان لیجئے میرے بھائیوں, ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں اچھے حکمران نصیب ہو جائیں اور عدل فاروقی واپس آ جائے اور عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جانشین پیدا ہو جائے. لیکن اللہ کی قسم, جب تک ہم نہیں بدلیں گے, جب تک ہم اپنے گھر میں اپنے جسم پر قرآن کو نافذ نہیں کریں گے, ہمیں ایسے حکمران نہیں میسر آئیں گے جو پورے ملک میں قرآن کو نافذ کرنے والے ہوں. اچھی تمنائیں بڑی خوشکن ہوتی ہیں, لیکن جب تک ہم نہیں بدلیں گے اس وقت تک ہمیں اچھے حکمران میسر نہیں آ سکتے. اور آج انتہائی افسوسناک صورت یہ ہے, پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں, 56 ممالک میں سے ایک ملک بھی ایسا نہیں جہاں پورا کا پورا قرآن نافذ ہو. پورا کا پورا قرآن کے ہر حکم پر عمل ہو رہا ہو. ایک وقت تھا کہ ہم فخر سے سعودیہ کا نام لیتے تھے, لیکن بہت سی وجوہات ہیں, میں لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. آج کوئی ایسا ملک نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ پورا کا پورا قرآن ہر شعبے میں کسی ایک ملک میں نافذ ہے اور اس کے ایک ایک حکم پر عمل ہو رہا. کتنی بد نصیبی ہے, اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس, لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں. تو بھائیو, حکمرانوں سے تو ہم کیا توقع رکھیں گے
لیکن کم از کم ہم اپنے گھر میں تو قرآن کو نافذ کر لیں. میں اپنے گھر میں قرآن کو نافذ کر سکتا ہوں, میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں خود قرآن پر عمل کر سکتا ہوں, میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. خدا را خود تو عمل کیجئے, اپنے گھر میں نافذ کیجئے. قرآن نے جن چیزوں کو حرام کہا ان سے بچ جائیے, جن کو حلال کہا ان کو استعمال کیجئے. قرآن کے احکام کو زندہ کیجئے, اور قرآن نے جن سے منع کیا ان سے رک جائیے, بدل لیجئے. اور میرے بھائیوں, یہ بدلنے کا مہینہ ہے, بدلنے کا مہینہ. خدا را اپنے آپ کو بدل لو, اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بدل لو. ارے کوئی وقت تو ایسا آنا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ اب میں بدل جاؤں گا, اب بس, اب پرانی زندگی کو طلاق, پرانی زندگی ختم, نئی زندگی شروع کروں گا. قرآن والی زندگی, اللہ والی زندگی, جو میرا اللہ چاہتا ہے وہ کروں گا. ارے مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلم وہ ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرتے ہیں. مسلم وہ ہے, سر جھکا دے. اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ نے ابراہیم سے کہا, ابراہیم اسلم, مسلم بن جا. ابراہیم نے کیا کہا؟ اسلمت یا رب العالمین, میں تو پہلے سے ہی مسلم ہوں, میں نے اپنی مرضی کو تیری مرضی کے سامنے جھکا دیا. اے اللہ جو تو چاہتا ہے میں وہ کروں گا. مسلم اس کو کہتے ہیں. اللہ کی کتاب کو دیکھیں, میرا اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو ختم کر دے, یہ ہے مسلم. ہم تو اپنی مرضیوں پر بھی چلتے ہیں, اپنی خواہشات پر بھی چلتے ہیں, رسموں پر بھی چلتے ہیں, رواجوں پر بھی چلتے ہیں, اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں, اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈالتے ہیں, اور ہیں مسلم. ہیں مسلم. اقبال نے کیا عجیب شعر کہا. اس نے کہا, چگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. جب میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں, میں سوچتا ہوں ارے اقبال سوچو تو صحیح, کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہیں, لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں. تو بھائیوں, مسلم وہ ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے, اللہ کی کتاب کے سامنے ختم کر دے. تو بھائی یہ تیسرا حق ہے قرآن کا کہ اس پر عمل کیا جائے. اور چوتھا حق قرآن کا وہ یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچانے کی حد الامکان کوشش کی جائے. جو میرے بس میں ہے میں کوشش کروں قرآن کو دوسروں تک پہنچاؤں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. حضور نے قرآن سیکھا جبرائیل سے, سکھایا صحابہ کو, صحابہ نے سیکھا حضور سے, سکھایا تابعین کو, تابعین نے سیکھا صحابہ سے, سکھایا تبع تابعین کو, اور یوں قرآن ہوتے ہوتے ہم جیسے ناقصوں اور گناہگاروں تک پہنچا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو بھی دوسروں تک پہنچائیں اور قرآن کے معانی کو بھی دوسروں تک پہنچائیں. مختلف طریقے ہیں قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کے. مدارس کا جال پھیلا دیا جائے, اور الحمدللہ مدارس کا جال پھیل رہا ہے. مدارس کا جال پھیلا دیا جائے پوری دنیا میں. جو لوگ قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ہم ان کی خدمت میں لگ جائیں. جو سچے دل سے مخلص لوگ قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ہم ان کی خدمت میں لگ جائیں. قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جدید میڈیا کا استعمال کریں, جہاں تک استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا ماہانہ درس ہوتا ہے اس میں خیال تو یہی تھا کہ آج کی نشست میں جدید میڈیا کے حوالے سے گفتگو ہوگی, لیکن آج چونکہ ختم قرآن کی یہ تقریب تھی اس حوالے سے بات نہ ہو سکی. اب عید بعد انشاءاللہ اس موضوع پر
بیان ہوگا، ضرور ہوگا انشاءاللہ. جو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ میڈیا استعمال کریں قرآن دوسروں تک پہنچانے کے لیے. الحمدللہ ہمارا جو درس قرآن ہوتا ہے، یہاں کا درس بھی انٹرنیٹ پر لگتا ہے، اور خاص طور پر جو نارتھ ناظم آباد میں درس ہوتا ہے مدنی مسجد میں ہر اتوار کو مغرب کے بعد، تو وہ انٹرنیٹ پر لگتا ہے. ہمارے ایک ساتھی چندے کے بغیر اور نمود و نمائش کے بغیر اور شہرت اور دکھاوے کے بغیر ایک ساتھی ہے جس نے یہ بیڑا اٹھایا. درس قرآن.com کے عنوان سے اس نے ویب سائٹ بنائی. الحمدللہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ اس وقت رمضان کے مہینے میں دنیا کے 50 ممالک سے تقریباً روزانہ 40,000 مسلمان ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں. 40,000 مسلمان اب قرآن کا درس سن رہے ہیں، علماء کی تقریریں سن رہے ہیں، مفتیوں کے مسائل وہ سن رہے ہیں، گھر بیٹھے دین کو سیکھ رہے ہیں. ایک ساتھی نے محنت کی، آج ایک دن میں 40,000 کانوں تک اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچ رہی ہے. تو ہم میں سے ہر ایک اگر اپنی ذمہ داری محسوس کرے، مجھے قرآن کا دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانی ہیں، تو انقلاب برپا ہو سکتا ہے. سچی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں، ہم نے قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے. اول تو تلاوت کرنے والے بہت کم، اور تلاوت کرنے والوں میں سمجھنے والے بہت کم. اوروں کو تو چھوڑیں، میں ایسے قاریوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے لیکن ایک سورت کے معنی بھی نہیں آتے ہیں. اہمیت ہی نہیں ہے، عظمت ہی نہیں دل کے اندر کہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نہیں کہتا یہ غلط کام کر رہا ہے، بہت اچھا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، سارا دن قرآن پڑھانے میں لگا ہوا ہے، لیکن اگلا قدم بھی اٹھائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. میرے قاری بھائیوں اور میرے حافظ بھائیوں، کم از کم آپ کو تو قرآن سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. تو اول تو تلاوت والے کم، تلاوت والوں میں سمجھنے والے کم، اور سمجھنے والوں میں عمل کرنے والے کم، اور پھر قرآن کو پھیلانے والے تو بہت کم. دنیا پیاسی ہے، روحانیت کی پیاسی ہے، اور دنیا کی پیاس بجھ سکتی ہے قرآن سے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان تو یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ جامع مسجد توابین میں، جامع مسجد توابین تو آپ جانتے ہی ہیں، بہت سارے ساتھی آئے بھی ہیں، میں نے تعمیر کرنی شروع کی ہوئی ہے گلشن معمار میں، سیکٹر X6 نواز شریف پارک کے ساتھ ہی ہے جامع مسجد توابین. وہاں انشاءاللہ 7 اکتوبر بروز اتوار ظہر کی نماز کے فوراً بعد درس قرآن کی نشست ہوگی. میری درخواست ہے آپ سے کہ اس نشست میں ضرور شرکت فرمائیے گا. خواتین کے لیے باپردہ انتظام ہے. تو میں آپ پر اپنا ایک حق بھی سمجھتا ہوں، چند سالوں سے میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، تو ایک دفعہ آپ بھی میری دعوت قبول فرما لیں اور وہاں تشریف لائیں. اس اتوار کو انشاءاللہ العزیز یعنی 7 اکتوبر کو مدنی مسجد میں درس نہیں ہوگا کیونکہ میرا اعتکاف کا ارادہ ہے، تو وہاں درس ہوگا. تو آپ حضرات ضرور تشریف لائیے گا بما اہل خانہ. اس کے علاوہ کل سے وہاں جامع مسجد توابین میں اجتماعی اعتکاف کا اہتمام ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس اعتکاف کو تعلیمی اور تربیتی اعتکاف بنا دیا ہے. تعلیم، تربیت اور تزکیے کا اعتکاف بنایا ہے. پورے معمولات ہیں، تہجد سے لے کر رات تک، نماز کی درستگی، دعاؤں کا سکھانا، مسائل کا سکھانا،
اور اجتماعی اعمال پورا الحمدللہ ایک اس کا نظام بنایا ہے. تو جن ساتھیوں کو اللہ پاک توفیق دے، فرصت ہو، تو وہ کل وہاں عصر کی نماز پڑھ لیں، اپنے اپنے بستر لے کر وہاں تشریف لے آئیں. بعض ساتھیوں نے تو ماشاءاللہ پہلے سے ہی درخواستیں دی ہوئی ہیں اور فارم پر کیے ہوئے ہیں. جو ایسا نہیں کر سکے تو وہ کل تشریف لا سکتے ہیں. تیسرا اعلان یہ ہے کہ بھائی چند ادارے ہیں جو میری نگرانی میں کام کر رہے ہیں، ان کا تعارف باہر ساتھی تقسیم کریں گے. وہ تعارف ضرور لیتے جائیے گا اور اس کا مطالعہ بھی ضرور کیجیے گا. جو حضرات ان اداروں میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ یہیں پر ہمارے بھائی الطاف صاحب وغیرہ کے پاس تعاون جمع کرا سکتے ہیں اور ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. بھائی اب پہلے کافی لمبی بات ہو چکی ہے، پہلے آپ بتاتے تو اس پر کوئی بات ہو جاتی. یہ کچھ فرمانا چاہتے ہیں کہ مذہبی ہم آہنگی بطرف یہود و نصارہ اس موضوع پر کہتے ہیں کس وقت بیان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھی انشاءاللہ کسی وقت دیکھ لیں گے. یہاں کی انتظامیہ سے آپ رابطہ کریں. باہر بھائی کئی ساتھیوں نے سٹال لگائے ہوئے ہیں. کسی نے کتابوں کے سٹال لگائے ہیں اور کسی نے کیسٹوں کے سٹال لگائے ہیں. ہمارے ایک بھائی نے پچھلا جو درس ہوا تھا میڈیا کے موضوع پر میرا بیان ہوا تھا، اس کی کیسٹ بھی دستیاب ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نیا بیان وہ بھی دستیاب ہے. اور بھی جتنے بھی یہ اسلامی کتابیں، اسلامی کیسٹیں وغیرہ ساتھی فروخت کرتے ہیں، سب کے ساتھ آپ تعاون فرمائیے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.